کائنات نے مقناطیس کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو نظر نہیں آتی مگر لوہے کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہ کشش زبردستی سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ مقناطیس کی اپنی فطرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب دل میں کسی ایسے انسان کے لیے چاہت جنم لے جو ابھی تک اس چاہت سے بے خبر ہو تو ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی ہے کہ آخر اس کے دل میں بھی وہی محبت کیسے پیدا کی جائے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس بے چینی کو سکون میں بدل دیں گے۔ تم اسے جانتی ہو، اسے ملتی بھی ہو، مگر اس کے دل میں تمہارے لیے وہ خاص جگہ نہیں جو تم چاہتی ہو، اور تم پوچھتی ہو کہ آخر یہ محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو حلال اور صحیح طریقے سے دلوں کو جوڑنے کا راستہ دکھانے میں، اور سب سے گہرا راز آخر میں، اس کے لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سوچو، جنہوں نے اپنی حکمت، اپنی سچائی اور اپنے کردار سے وہ محبت حاصل کی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ انہوں نے کبھی التجا یا زبردستی کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ اپنی ذات کی خوبیوں سے وہ مقام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی طرف مائل ہوا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت پیدا کرنے کا اصل راستہ اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ کسی اور کے پیچھے بھاگنا۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ دل جیتنے کا سب سے پہلا اور طاقتور ذریعہ دعا ہے، کیونکہ دلوں کی باغ اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر یہ چاہت حلال طریقے سے یعنی نکاح کی نیت سے ہو تو اللہ سے مانگنا سب سے پہلا اور سچا راستہ ہے۔ اپنی نماز کے بعد اللہ سے مانگو کہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے نرمی اور محبت پیدا فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے کسی بہتر رشتے کی طرف پھیر دے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے حکم سے موڑا جائے وہ کسی بھی طرف مڑ سکتا ہے، اس لیے دلوں کی تبدیلی انسانی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کا سب سے قدرتی راستہ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی دیانتداری کو نمایاں کرنا ہے، کیونکہ انسان لاشعوری طور پر اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جس میں سچائی، نرمی اور بھروسے کی جھلک نظر آئے، بجائے اس کے کہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ خود بخود نمایاں ہو جائے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کردار دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے شہد مکھیوں کو، اور یہ کشش زبردستی سے نہیں بلکہ فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سب سے بڑی غلطی حد سے زیادہ توجہ اور رابطہ کرنا ہے، کیونکہ جو چیز بہت آسانی سے اور ہر وقت میسر ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بھی مرد اور عورت کے درمیان بلا ضرورت اور بلا حیا رابطے سے منع کیا ہے، اور جو رشتہ حیا اور وقار کے دائرے میں رہے وہی مضبوط اور بابرکت ہوتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز اپنی وقت کھو دے وہ دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، اس لیے اپنی عزت نفس اور وقار کو ہمیشہ برقرار رکھو، کیونکہ باوقار انسان ہی دل میں مستقل جگہ بناتا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت حلال طریقے سے یعنی نکاح کے ارادے سے ہو تو سب سے بہترین اور مؤثر راستہ یہ ہے کہ بات کو خفیہ رکھنے کی بجائے شرعی طریقے سے آگے بڑھایا جائے، یعنی گھر والوں کے ذریعے پیغام بھجوایا جائے، کیونکہ جو رشتہ چھپا کر خفیہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے اللہ اس میں تاخیر اور رکاوٹ ڈال دیتا ہے، جبکہ جو رشتہ کھلے اور حلال طریقے سے آگے بڑھے اس میں اللہ کی مدد اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان کی طرف سکون حاصل کرو اور ان کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، یعنی محبت کوئی خود ساختہ چیز نہیں بلکہ خود اللہ کی طرف سے ڈالی جانے والی نعمت ہے، اور جو اسے حلال راستے سے مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبت اللہ کی رضا اور حلال طریقے سے طلب کی جائے اللہ اسے پروان چڑھاتا ہے، اور جو محبت غلط طریقے سے پیدا کی جائے وہ چاہے ابھی مل جائے پائیدار نہیں رہتی، اور یہی وہ راز ہے جو دل کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کسی کے دل میں زبردستی گھسنے کی بجائے جگہ بنانا نہیں بلکہ اپنی ذات کو سنوارتے ہوئے دعا اور حلال راستے سے وہ محبت طلب کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیشہ
قائم رہے. اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا. یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا. وقت گزر جائے گا, الفاظ شاید یاد نہ رہے, مگر جو سکون آج تمہارے اور میرے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا. اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی پہنچانا چاہتے ہو تو اس بات کو, اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچانا. اور ہمارے یوٹیوب چینل سے سناز کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات, ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی ویڈیو, ہر نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت پہلے ملتی رہے. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو بھی اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.